جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہو انسان اس ایریا سے اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا بھی رہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے۔ آئیے اب دوسرے حصے پہ بات کرتے ہیں کہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے جو سچوں کی صفات ہے۔ یاد رکھیے گا، سچ بولنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ ہاں، سچ بول کر انسان کو کبھی اسے چھپانا نہیں پڑتا، سچ بول کر انسان کو کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑتا۔ سچ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے صاحب کہ انسان ایک مرتبہ بولتا ہے اور ہمیشہ عزت دار رہتا ہے، اور جھوٹ وہ ہوتا ہے جس سے بولنے کے بعد انسان کو بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ہر بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیونکہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوا کرتے۔ جھوٹ کو بولنے کے بعد انسان کو یاد رکھنا پڑتا ہے، سچ کو بولنے کے بعد انسان کو کبھی یاد نہیں رکھنا پڑتا۔ اور وہ جو نفاق کی 5 یعنی 4 جو علامات بتلائیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے صاحب کہ انسان جو ہے وہ جھوٹ بولے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس حد تک وہ گر جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنمیوں کے درمیان شامل کر دیتا ہے، لیکن انسان جب سچ بولتا ہے تو سچ بولتے بولتے ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں میں شامل کر دیا کرتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ اگر میرا خیال ہے ہم توجہ کے ساتھ کچھ لمحے دے دیجیے، آج ناظرین کچھ لمحے میں دے دیجیے، کیونکہ اگر اس بات کو آپ نے سمجھ لیا نا صاحب کہ یہ موضوع کیا ہے اور ہمارا جو ڈوز کا اور ڈونٹس کا ایریا اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے پروفیسر صاحب ہمارا 90% مسئلہ تو ویسے ہی حل ہو جائے۔ تو آغاز کیجیے اس آیت مبارکہ کا، ظاہر ہے ایک تو پس منظر لوگوں کو بتلائیے اور اس کا شان نزول کیا ہے، یہاں سے گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم محمد جنید اقبال صاحب۔ آج ہم جس موضوع پر اپنے ناظرین کو متوجہ کر رہے ہیں وہ نجات کا موضوع ہے، کامیابی کا موضوع ہے، فلاح کا موضوع ہے۔ اس کے لیے ہمیں بنیادی طور پر یہ بات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ قرآن اس کائنات ارضی کے صفحے پر سب سے سچا، سب سے آخری بات کہنے والا، سب سے اٹل فیصلہ دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کتاب پاک کا ایک ایک لفظ نور ہے، اس کا ایک ایک حرف سرور ہے، اس کی تعلیمات انسان کے اندر وہ لذت اور وہ کیفیت پیدا کرتی ہیں کہ انسان جب اس سے جڑ جاتا ہے تو وہ اپنے پروردگار کی امان میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ یعنی توبہ کی آیت نمبر 119 ہے، اس کا جب ہم پس منظر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے غزوہ تبوک کا وہ سارا احوال آ جاتا ہے کہ جس کی بدولت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کیا عظمتیں ملی، عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے کتنا بلند و مرتبہ پایا، حیدر کرار رضی اللہ عنہ کن منزلوں پر پہنچے۔ یہی وہ غزوہ ہے جس کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا تھا کہ انت منی بمنزلت ہارون لموسیٰ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اب اسی واقعے کی مناسبت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ شاہ ہرقل روم اسلامی سلطنت کے لیے خطرہ بن رہا ہے اور شامی اور رومی فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے جس انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس آیہ کریمہ کا پہلا لفظ آپ نے دیکھا وہ ہے یا ایھا الذین آمنو۔ قرآن پاک میں یہ کوئی 89 بار آیا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ لفظ جب اہل ایمان کے کانوں میں پڑتا ہے تو ان کو وہ لذت، وہ سرور دیتا ہے کہ وہ اس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یقیناً بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ لفظ ایمان کے عدد ہیں 102، اچھا، اور حب محمد کے عدد ہیں 102۔ سبحان اللہ، کیا تطبیق ہے۔ اس لیے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ مجھ جیسا طالب علم یہ کرتا ہے جب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان رسالت کے پروانوں، سبحان اللہ، محبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو کوئی کڑوی دوائی دینے لگتی ہے تو میرے پیارے، میرے لاڈلے، میرے محبوب، مجھے دل سے پیارے، اس کے بعد بچہ خوشی سے وہ پیتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے یا ایھا الذین آمنو کا لفظ عطا فرما کر ہمارے لیے یہ راہ اتنی آسان بنا دی ہے کہ اس میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا وطن، اپنا سب کچھ انسان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب غزوہ تبوک کے موقع پر گرمی کا موسم تھا، اس کو ذوالعسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگ دستی کا زمانہ تھا، کھجور پک کر تیار ہو رہی تھی، فصل اترنے والی تھی، سخت گرمی تھی۔ تو ایسے میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان شمع رسالت کے پروانوں کو پکارا تو تمام لبیک کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، اور راستے میں جن معجزات کا ظہور ہوا وہ ایک مستقل باب ہے۔ تو کچھ لوگ پیچھے رہ گئے،
ان میں کچھ تو منافقین تھے جن کی تعداد 80 کے قریب علماء نے بتائی ہے، لیکن 3 مخلصین تھے۔ اللہ اکبر۔ ان میں ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ایک مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ، ایک ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ۔ اور یہ چونکہ مخلصین تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آسودگی تھی، ہم نے کہا کہ اس سفر جا رہے ہیں، ہم بعد میں جا کر مل جائیں گے، لیکن اتفاق ہوا کہ یہ نہ جا سکے۔ اب جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو جتنے منافقین تھے وہ آئے اور اپنا عذر بیان کرتے گئے کہ میرا بچہ بیمار تھا، میری عورت کو یہ مسئلہ تھا، میرا گھر کا یہ معاملہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں ان کے عذر کو قبول کرتے گئے۔ لیکن یہ جو 3 جان نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو سچائی کی برکتوں سے مالا مال کرنے کے لیے، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زبان سچی ہونی چاہیے، ہمیں سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ انہوں نے جب کہا کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں جو احکامات دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا میل جول نہ ہو، اور یہ 50 دن ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر قیامت بن کر ٹوٹے کہ سلام کا جواب نہیں مل رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ نہیں مل رہی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب ان کی توبہ کو قبول کیا تو پھر قیامت تک کے لیے سچائی کا جھنڈا بلند ہوا، اور اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو سچوں سے وابستہ کر لو، اس کی صحبت میں آ جاؤ۔ یعنی یہ سچائی اللہ کو اتنی پسند آئی اپنے محبوب کی بارگاہ میں، محبوب کے صحابہ کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آیت کا حصہ بنا دیا کہ سچوں کے ساتھ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب ذرا یہ بتلائیے ڈاکٹر صاحب، جو ایک بڑی عامیانہ سا سوال ہے، یہ جو اللہ سے ڈرنے کی بات ہوتی ہے، ایک ڈرنا تو اللہ کے غیظ و غضب کی وجہ سے، اس کے جلال کی وجہ سے، اور ایک انٹرپریٹیشن جو ہے وہ صوفیہ یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جایا کرتا ہے تو وہ حیا کی وجہ سے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حیا کی وجہ سے جو ہے اس سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ڈر سے بنیادی طور پہ کیا مراد ہے، اس کے تقاضے کیا، ذرا یہ بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحب بہت شکریہ۔ سورہ توبہ کی ہم آج اس آیہ مبارکہ پہ گفتگو کر رہے ہیں جو آیہ مبارکہ ایک کریکٹر سکیچ دیتی ہے اہل ایمان کا، ایک مثالی مرد مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اور نہ صرف اس کردار کو ہمارے سامنے ڈیفائن کرتی ہے یہ آیہ مبارکہ، بلکہ اس کردار کی کنٹینیوٹی کو کیسے انشور کرنا ہے، وہ کردار مستقل طور پہ ہماری زندگیوں کا، ہماری ہستیوں کا، ہماری شخصیات کا حصہ کیسے رہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سبحان اللہ، سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو۔ اللہ، اہل صدق کی جو صحبت ہے وہ آپ کو نور دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حضوری دیتی ہے اور سرور دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بہتی ہوئی نہر ہو اور اس سے کنارے لگا ہوا گل لالا ہو جو کبھی مرجاتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ہر وقت اس کو وہاں سے خوراک مل رہی ہے، خوراک ملتی ہے، لہٰذا وہ سرمست ہے، وہ ہمیشہ پرکیف اور پرسوز ہے۔ کیا اگر ہم نے ایمان کی مستی کو، ایمان کی گرمی کو، ایمان کی چمک کو قائم رکھنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ تقویٰ اور صدق والوں کی معیت۔ سبحان اللہ۔ جو سوال آپ نے اٹھایا کہ اللہ سے ڈرنا کیا ہے، دیکھیں ایک ڈرنا تو اللہ کی غیظ و غضب سے، اللہ کی گرفت سے، اور ایک ڈرنا اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی ناراضی سے ڈرنا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا طالب علمانہ اپنا جنید صاحب کہ یہاں جو تقویٰ ہے، تقویٰ کا معنی ڈرنا نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ڈرنا تقویٰ کے معنی کا ایک حصہ ضرور ہے، ٹھیک ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تقویٰ کا بڑا کمپریہنسو معنی ہے ڈیوائن ڈسپلن۔ ڈیوائن ڈسپلن، جو ڈیوائن ڈسپلن ہے، جب آپ اپنے آپ کو اس کے اندر لے آتے ہیں تو آپ پھر تقویٰ کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن مجید کی بڑی جامع اصطلاح ہے۔ جنید صاحب اہل ایمان کے 3 خصائص کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ 3 ایسے خصائص ہیں جو انٹر کنیکٹڈ ہیں اور ان کا ثمر صرف کامیابی نہیں، ثواب نہیں، جنت نہیں، خود اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سے 3 اوصاف ہیں؟ وہ ان میں سر فہرست تقویٰ ہے، سبحان اللہ، اس کے بعد صبر ہے، اس کے بعد احسان ہے۔ اللہ، ان اللہ مع الصابرین، دیکھیں اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تقویٰ، صبر، احسان۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ والے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ، یعنی یہ اتنا بڑا وصف ہے بندہ مومن کا کہ یہ انسان کو اللہ کی معیت تک پہنچا دیتا ہے، اللہ کی معیت عطا کر دیتا ہے۔ تقویٰ ایک احتیاط ہے، یعنی جب آپ ڈیوائن ڈسپلن میں آ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے۔ وہی ڈوز اور ڈونٹس کے ایریاز کی بات آ گئی۔ یہ چیز ہے کہ اللہ نے مجھے کہاں رکنے کا کہا ہے اور کہاں جانے کا کہا ہے۔ یہ دوسری بات کیا ہے؟ جب تقویٰ پہ بندہ آ جاتا ہے جنید صاحب تو پھر اللہ کی رضا بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بندے کے لیے اللہ کے کرم کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ، سورہ یوسف کو آپ دیکھیں، میں ایک مثال دوں گا جنید صاحب، ہم زندگی میں دیکھتے ہیں، زندگی میں حادثے بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں۔ کئی دفعہ ہم نے سنا کوئی بچہ گم ہو گیا،
बड़ी मुश्किल से बच्चे, अल्लाह हर एक के साथ खैर का मामला रखे, आमीन। बड़ी मुश्किल से बच्चे मिलते हैं कितने बुरे हालात में होते हैं। ऐसा बहुत कम हुआ होगा कोई बच्चा गुम हुआ हो, जब मिला हो तो बादशाह वक्त हो। अल्लाह, ये मामला यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने गुम कर दिया, अल्लाह, और याकूब अलैहिस्सलाम इंतजार करते रहे। गोंद वाली कैद में याकूब ने यूसुफ की खबर लेकिन आंखें रूज़ ने दीवार जिंदा हो गई, गालिब वाली बात, इंतजार में गुजर गई सारी जिंदगी। अल्लाह, हत्ता कि कहत का ज़माना आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब उनकी बारगाह में गए, तो जब उन्होंने, बड़ा लंबा मामला आप जानते हैं, जब उन्होंने पहचान लिया तो उन्होंने कहा अंता यूसुफ, आप यूसुफ हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। उन्होंने कहा हमने तो आपको कुएं में गिरा दिया था, हमने तो आपको अपनी तरफ से खत्म कर दिया था, आप इतने बड़े मनसब पे कैसे पहुंचे? अल्लाह। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो हमें बताता है कि तकवा क्या है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ा कॉन्फिडेंस से कुरान मजीद उस जवाब को महफूज रखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे भाइयों, इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फइन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन। तीनों बातों को इकट्ठा कर दिया। मेरे भाइयों, जो तकवा इख्तियार करता है, जो सब्र इख्तियार करता है, जो ihसान इख्तियार करता है, अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं करता। अल्लाह अकबर। इन्नल्लाह ला युज़िउ, अल्लाह उसकी हिफाजत खुद में ज़िम्मे ले लेता है। वाह वाह। मतलब क्या हुआ? तकवा एक ऐसी कश्ती है, जब उस पर आप बैठ जाते हैं तो फिर आपके बादबान अल्लाह की रहमत खुद चलाती है। बल्कि ये तो यूं कह लीजिए कि वो जो हुक्मरानी का जो वो एक पैसेज है, उस पर चलना कैसे, ये भी बतला दिया आपने। मैं करता हूँ, ये उसका एक हिस्सा है जब आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स आ गई। अच्छा, अब एक और नुक्ते की तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा। तकवा ओरिजिनेट कहाँ से होता है? इस आय मुबारक पे आप गौर करें। बताइए। अभी प्रोफेसर साहब ने बड़ी तफसील से बताया दीन साहब इकराम का तज़किरा। उन्होंने क्या किया जिनके हवाले से तकवा का जिक्र हो रहा है? उन्होंने बारगाह रिसालत का अदब किया। तकवा शुरू बारगाह रिसालत के अदब से होता है। देखें सूरह हुजरात में इरशाद फरमाया कि लोगों अपनी आवाज़ों को मेरे हबीब की बारगाह में पस्त रखो। जो लोग ये करेंगे, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, जो लोग ये रास्ता अख्तियार करेंगे, जो मेरे हबीब की बारगाह का अदब करेंगे, उनके दिलों को अल्लाह ने तकवा के लिए चुन लिया। तकवा के लिए जिस टेस्ट से गुजरना था, उस टेस्ट से वो दिल गुजर गए और उन्होंने वो टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। एक रास्ता है जो है तकवा को ढूंढने का, जिंदगी भर मुशक्क़तें करके, एहतियातें करके, ज़ुहद, इबादत करके तकवा तक पहुंचने का। और एक रास्ता है अल्लाह खुद तकवा के लिए चुन ले, ये शॉर्टकट है। ये रास्ता कौन सा है? ये हुजूर की बारगाह के अदब का रास्ता है। इन तीन सहाबा ने क्या किया? इन तीन सहाबा ने हुजूर की बारगाह की हया की। ऐसे ही वो दूसरों की तरफ वही बयान दे देते। ऐसे ही वो हुजूर की बारगाह का जो हया है, उसने उन्हें सरापा तकवा और सरापा सिद्क बना के कुरान का हिस्सा बना दिया। बिल्कुल ऐसा। बहुत खूबसूरत रचाव से आपने गुफ्तगू किया। अब इसका जो अगला फेज़ है वो बड़ा लतीफ़ है, और वो जो मिसाल आपने दी थी कि अगेन वही बात है कि समुंदर के, दरिया के किनारे जो है जो फूल उगते हैं वो हमेशा जो है वो शगुफ्ता रहते हैं। तो ये जो नेक लोगों की सोबत है, इसके बारे में जो हुक्म है, इस पर ज़रा गुफ्तगू फरमाइए। इस्लाम इंसानियत का दीन है और इसने अपने हर फॉलोअर को, हर आदम के बेटे को इस बात की तरफ मुतवज्जे किया है कि तुझे ये जो चंद रोज़ा ज़िंदगी मिली है इसको बर्बाद ना कर, इसको हक़ाइक़ की तरफ मोड़। अब कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो ये हुक्म दिया कि फ़ला तक़उद बाद ज़िक्रा माल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। जब तुम्हें मालूम हो जाए कि ये लोग हक़ की राह से हटे हुए हैं, इनके पास बैठने से अखलाक बर्बाद होता है, किरदार में तबाही आती है, इंसानी माशरत की तरफ हम बर्बादी को लेकर आते हैं, तो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को हुक्म दिया कि उलमा की सोहबत में बैठा करो। कंजुल माल में है कि आपने फरमाया कि जो शख्स उलमा की सोहबत में बैठता है वो मेरी सोहबत में आ जाता है, और जो मेरी सोहबत में आ जाता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सोहबत में आ जाता है। इसलिए मौलाना रूम अलैहिर्रहमा ने कहा कि हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा वो नशीनत दर हुजूर औलिया। अल्लाहु अकबर। इसलिए नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना, इसका मामूली एक झलक अगर आप देखना चाहें तो वो खाना काबा के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों से लगने वाले पत्थर को देख लें। अल्लाहु अकबर। मकाम इब्राहीम क्या है? एक पत्थर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों से लगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इतनी अज़मत अता कर देता है। कुरान हमें बताता है कि असहाबे कहफ का कुत्ता चंद लोगों की सोहबत में बैठकर क्या बुलंदियां हासिल कर लेता है। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि इस दुनियावी ज़िंदगी में आने के बाद हमारा मेल जोल किन लोगों से है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान युरफ़ु मिन अस्दिक़ाइही, अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। सुभान अल्लाह। बल्कि वो क़त्ल कलाम की माज़रत वो ज़रबुल मसल भी है ना कि सोबत स्वाले तुरा ये तो इंसान अपनी सोहबत की बदौलत ही पहचाना जाता है कि वो किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। इसलिए फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सच्चे दोस्त तलाश करो, क्योंकि उनकी सोहबत में ज़िंदगी गुजारना, खुशी की हालत में वो ज़ीनत देते हैं, मुश्किल के वक्त में वो तुम्हारा हाथ बटाते हैं। इसलिए अगर हम कुरान करीम की रोशनी में इस सोहबत के समरात को देखना चाहें तो ताबूत सकीना की तरफ नज़र दौड़ाओ
کہ وہ چند چیزیں جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اتنی عظمت عطا کر دی کہ فرمایا تحملہ الملائکہ، اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحبت کی طرف اس طرح سے توجہ دلائی کہ ہمارے علماء نے بتایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت عطار کی دکان کی مانند، واہ سبحان اللہ، کہ اگر آپ کو وہاں بیٹھنے کا، عطر خریدنے کا موقع نہ بھی ملے تو آپ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو عطار کی دکان سے خوشبو کی ایک مہک آپ کو اپنے اندر بسا لیتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو بری صحبت ہے اس کو کہا گیا کہ یہ لوہار کی بھٹی کی مانند ہے، کہ آدمی چاہے وہاں بیٹھے نہ بیٹھے، قریب گزرتے ہوئے بھی دھواں اس کے ناک میں گھسے گا، دھواں اس کو خراب کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں اس بات کی طرف دیکھنا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہم کن لوگوں کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، ہم نے اپنے اندر کیا اس بات کو دیکھا ہے کہ ان کی صحبت ہمارے اخلاق کو کتنا سنوار رہی ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے ہماری شہرت کس طرح کی ہو رہی ہے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور اللہ رب العزت کے اس احکامات کی روشنی میں کہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بنے۔ یعنی حد یہ ہے کہ آج ہم اس بات کو پس پشت ڈال کر کے ہم جن لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھی بن رہے ہیں، جن لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ان کے اخلاق اور کردار کیا ہیں، وہ ہمارے لیے نیک نامی کا موجب بن رہے ہیں، وہ ہمیں اس کامیابی کی طرف لے جا رہے ہیں جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یا اس سے ہمیں غافل کر رہے ہیں۔ اس بات کی اشد ضرورت ان حالات میں بھی آ جاتی ہے کہ آج جب ہم ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے فیصلہ کن مارکے پر آ چکے ہیں، فیصلہ کن موڑ ہمارے سامنے آ چکا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے حمایتی بن رہے ہیں، ہم کن لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں، کیا وہ آگے چل کر ہمارے لیے ایمان کا، ہمارے اخلاق کی ترقی کا موجب بنیں گے۔ تو اس بارے میں تو وہ مثال بھی مجھے یاد آتی ہے کہ وہ ہے نا کہ الجنس یمیل الی الجنس، ہر جنس اپنی جنس کے ساتھ پرواز کرتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں، کبوتر با کبوتر، باز با باز، ہے نا، بات ساری یہی ہے نا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کبوتر با کبوتر، باز با باز ہیں، اولاد ہم جنس، سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جب غسل خانے میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا مٹی پڑی ہوئی ہے، اس سے خوشبو آ رہی ہے، بدو گفتم کے مشکی یا ابیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم۔ میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو عنبر ہے، مشک ہے، کیا ہے کہ تیری خوشبو مجھے مہکا رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ میں چند روز پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، بس یہ بات ہے، صحبت نے میرے اندر اثر کیا، وگرنہ من ہما خاکم کے من ہستم، میں تو وہی مٹی ہوں جو مٹی تھی، لیکن یہ صحبت کا اثر ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے آب زمزم کو لگنے کا، اس پانی کو لگنے کا موقع ملا، وہ کیا عظمتیں پا گیا کہ جس چیز نے بھی کوئی اچھی صحبت اختیار کی ہے اس کے اثرات انسان پر آتے ہیں۔ اس لیے اس آیہ کریمہ میں یہ جو کہا گیا کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ بہت شکریہ آپ دونوں، اب آپ کا تشریف